بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 3 یعنی بک نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مال کی مدح اور ذم میں تطبیق۔ مال کی تعریف اور مذمت کے متعلق اس وقت تک آگاہی نہیں ہو سکتی جب تک مال کی حکمت، اس کا مقصود، اس کی آفات اور اس کی خرابیوں کو جان نہ لیا جائے، یہاں تک کہ یہ واضح ہو جائے کہ اس کا اچھا ہونا کسی اور وجہ سے ہے اور اس کا برا ہونا کسی اور سبب سے ہے، اور یہ اس لیے قابل تعریف ہے کہ اس کا سبب اچھا ہے، اور مذموم اس لیے ہے کہ اس کا سبب برا ہے۔ نہ تو یہ محض اچھا ہے اور نہ محض برا ہے، بلکہ یہ خیر و شر دونوں باتوں کا سبب ہے، اور جس چیز کا وصف یوں ہو وہ کبھی قابل تعریف ہوتی ہے اور کبھی لائق مذمت۔ لیکن جو شخص بصیرت اور تمیز کی صلاحیت رکھتا ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جس صورت میں قابل تعریف ہے اس صورت میں مذموم نہیں۔ اس کے متعلق مزید تفصیل دیکھنی ہو تو شکر کے بیان میں نیکیوں اور نعمتوں کے درجات کے متعلق جو ہم نے تفصیلاً گفتگو کی ہے وہاں اس کا مطالعہ کریں۔ یہاں اس قدر کافی ہے کہ عقل مند اور ارباب بصیرت کا مقصد اخروی سعادت کا حصول ہے جو دائمی نعمت اور ناقابل زوال ملکیت ہے۔ عقل مند اور سمجھدار لوگ ہی اس کا قصد کرتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں بزرگ تر اور زیادہ عقل مند کون ہے؟ فرمایا اکثرہم للموت ذکرا و اشدہم لہ استعدادا، یعنی موت کو کثرت سے یاد کرنے والا اور اس کے لیے زیادہ تیاری کرنے والا۔ آخرت کی سعادت کے ذرائع۔ دنیا میں آخرت کی سعادت کا حصول 3 ذرائع کے بغیر ممکن نہیں۔ نمبر 1 طبی فضائل جیسے علم اور حسن اخلاق۔ نمبر 2 بدنی فضائل جیسے صحت اور تندرستی۔ اور نمبر 3 خارجی فضائل جیسے مال اور اسباب دنیا۔ ان میں سب سے اعلیٰ طبی فضائل ہیں، پھر بدنی فضائل اور آخر میں خارجی فضائل ہیں، یعنی خارجی فضیلت سب سے نچلے درجے میں ہے، اور مال بھی خارجی اسباب میں سے ہے، اور مال میں سب سے ادنا درم و دینار ہیں جو کہ انسان کے خادم ہیں، جبکہ ان کا کوئی خادم نہیں۔ ان کا قصد ان کی ذات کی وجہ سے نہیں کیا جاتا، کیونکہ نفس ہی ایک ایسا جوہر نفیس ہے جس کی سعادت مطلوب ہے۔ وہ علم و معرفت اور مکارم اخلاق کی خدمت کرتا ہے تاکہ یہ اوصاف نفس کی صفات ذاتیہ میں داخل ہو جائیں۔ پھر بدن خواص اور اعضاء کے ذریعے نفس کی خدمت کرتا ہے، جبکہ کھانا اور لباس بدن کی خدمت کرتے ہیں، اور یہ بات گزر چکی ہے کہ کھانے کا مقصد بدن کی سلامتی ہے اور نکاح کا مقصد نسل انسانی کی بقا ہے۔ بدن کے ذریعے نفس کی تکمیل اور اس کا تزکیہ ہوتا ہے، جبکہ علم اور اخلاق کے ذریعے اسے زینت حاصل ہوتی ہے۔ جس شخص نے اس ترتیب کو سمجھ لیا اس نے مال کی قدر اور شرافت کو پہچان لیا، اور یہ بھی جان لیا کہ مال کھانے اور لباس کی ضرورت ہے، اور کھانا اور لباس بدن کے باقی رہنے کے لیے ضروری ہے، اور بدن کا باقی رہنا کمال نفس کی ضرورت ہے، اور یہ سب خیر ہی ہے۔ جو شخص کسی چیز کے فائدے کو سمجھ کر، اس کی غائیت اور اس کے مقصود کو جان کر، نیز اس کے مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسے استعمال کرتا ہے، یقیناً وہ اچھا کرتا اور نفع اٹھاتا ہے۔ مال جس طرح کسی صحیح مقصد کا وسیلہ ہو سکتا ہے، اسی طرح وہ فاسد مقاصد کے لیے بھی ذریعہ بن سکتا ہے، اور یہ وہ مقاصد ہیں جو اخروی سعادت سے ٹکراتے ہیں اور علم و عمل کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مال اس وقت قابل تعریف ہوگا جب اس کی نسبت اچھے مقاصد کی طرف ہوگی، اور جب اس کی نسبت مذموم مقاصد کی طرف ہوگی تو یہ قابل مذمت ہوگا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے جس نے اپنی ضرورت سے زیادہ دنیا میں سے لیا، یقیناً اس نے غیر شعوری طور پر اپنی ہلاکت کو دعوت دی۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے مال کی شر سے پناہ مانگی۔ انسانی طبیعتیں چونکہ خواہشات کی پیروی میں رغبت رکھتی ہیں، اور یہ خواہشات اللہ عز و جل کے راستے سے روکنے والی ہیں، اور مال ان خواہشات تک رسائی کا آسان ذریعہ اور آلہ ہے، لہذا جو مال ضرورت سے زیادہ ہوتا اس میں خطرہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے اس کے شر سے پناہ مانگی ہے، حتیٰ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دعا مانگی: اللہم اجعل قوت آل محمد کفافہ، یعنی اے اللہ عز و جل تو آل محمد کو بقدر کفایت رزق عطا فرما۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں سے اتنے ہی کو طلب فرمایا جتنے میں صرف بھلائی تھی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا بھی مانگی: اللہم احیینی مسکینا و آمتنی مسکینا و شرنی فی زمرۃ المساکین، یعنی اے اللہ عز و جل مجھے مسکین زندہ رکھ اور مسکین ہی وفات دے اور مساکین کی جماعت میں اٹھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے مال سے اس طرح پناہ مانگی: وَجُنُبْنِی وَبَنِیَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، سورہ ابراہیم ترجمہ، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کے پوجنے سے بچا۔ آپ علیہ السلام نے اصنام یعنی بتوں سے سونے اور چاندی کے 2 پتھر مراد دیے، کیونکہ منصب نبوت اس سے پاک ہے کہ کوئی نبی پتھروں کو اپنا معبود سمجھنے لگے، جبکہ نبی تو نبوت سے پہلے بچپن میں بھی بتوں کی پوجا سے دور رہتے ہیں۔ یہاں عبادت اصنام سے مراد سونا چاندی سے محبت کرنا، ان سے دھوکہ کھانا اور ان کی طرف مائل ہونا اور جھکنا ہے۔ درم و دینار کے غلام کی تباہی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تعیسا عبد الدنیا، روایت تعیسا
عبد الدرہم تائسا ولن تاشا ویزا شیکا فلن تکاشا، یعنی درہم و دینار کا غلام تباہ و برباد ہو اور ایسے گرے کہ اٹھ نہ سکے، اور اگر اسے کوئی کانٹا چبھے تو کبھی نہ نکلے۔ معلوم ہوا کہ ان سے محبت کرنے والا گویا ان کی پوجا کرنے والا ہے، اور جو کسی پتھر کی پوجا کرتا ہے وہ بتوں کو پوجنے والا ہے، بلکہ جو شخص بھی غیر خدا کی پوجا کرتا ہے وہ بت پرست ہے۔ یعنی جس شخص کو مال اللہ عز و جل سے اور اس کے حقوق کی ادائیگی سے روک دے وہ بت پرست کی طرح ہے جو کہ مشرک ہے۔ لیکن شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک خفی جس کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اور مومن اس سے کم ہی خالی ہوتا ہے کیونکہ یہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ شرک جلی جس کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ہم ان دونوں سے اللہ عز و جل کی پناہ چاہتے ہیں۔ تیسری فصل، مال کے نقصانات اور فوائد کی تفصیل۔ مال سانپ کی طرح ہے، اس میں زہر بھی ہے اور تریاک بھی۔ تریاک اس کے فوائد ہیں اور اس کی آفات اس کا زہر ہے، تو جو شخص اس کے فوائد اور آفات دونوں سے واقف ہوگا اس کے لیے اس کے شر سے بچنا اور خیر سے نفع اٹھانا ممکن ہوگا۔ مال کے دو فائدے۔ مال کے فوائد دو طرح کے ہیں، دینی اور دنیاوی۔ جہاں تک دنیاوی فوائد کا ذکر ہے تو اس سے سب لوگ واقف ہیں، لہذا اس کے بیان کی حاجت نہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگ اس کی طلب میں ہلاکت و بربادی میں نہ پڑتے۔ مال کے دینی فوائد کی اقسام۔ جہاں تک دینی فوائد کی بات ہے تو یہ 3 اقسام میں منحصر ہے۔ پہلی قسم، مال اپنے اوپر خرچ کرے، خواہ عبادت میں یا عبادت پر مدد حاصل کرنے کے لیے۔ عبادت میں اس طرح مثلا حج یا جہاد میں خرچ کرے، کیونکہ یہ دونوں عبادتیں بغیر مال کے ادا نہیں ہو سکتی، اور یہ دونوں کام اصول عبادات میں سے ہیں، اور فقیر آدمی ان دونوں فضیلتوں سے محروم ہوتا ہے۔ عبادت پر مدد حاصل کرنے میں اس طرح کہ وہ کھانے، لباس، رہائش، نکاح اور دیگر ضروریات زندگی پر مال خرچ کرے، کیونکہ یہ بنیادی ضرورتیں ہیں، اور جب تک یہ پوری نہیں ہوتی دل ان میں مشغول رہتا ہے اور دین کے لیے فارغ نہیں ہو پاتا، اور جو چیز عبادت تک پہنچنے کا ذریعہ بنے وہ بھی عبادت ہوتی ہے۔ لہذا دین پر مدد حاصل کرنے کے لیے دنیا سے بقدر ضرورت لینا دینی فوائد میں سے ہے، لیکن عیاشی اور حاجت سے زائد لینا اس میں شامل نہیں، کیونکہ یہ محض دنیاوی فوائد میں سے ہے۔ دوسری قسم، وہ مال جو لوگوں پر خرچ کیا جائے۔ اس کی 4 قسمیں ہیں: صدقہ کرنا، مروت کے طور پر دینا، عزت کی حفاظت کے لیے دینا، اور خدمت کی اجرت دینا۔ جہاں تک صدقہ کی بات ہے تو اس کا ثواب کسی پر مخفی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا نیک عمل ہے جو اللہ عز و جل کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ صدقہ کے باب میں ہم اس کی فضیلت کو بیان کر چکے۔ جہاں تک مروت کا تعلق ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ مالدار اور معزز لوگوں کی مہمان نوازی کرنا، انہیں تحفے تحائف دینا اور ان کی مدد وغیرہ کرنا۔ اسے صدقہ نہیں کہیں گے، کیونکہ صدقہ وہ ہوتا ہے جو محتاجوں کو دیا جائے، مگر یہ دینی فوائد میں سے ضرور ہے، کیونکہ اس طرح آدمی بھائی اور دوست بنا لیتا ہے۔ نیز سخاوت کی صرف سے متصف ہو کر سخی لوگوں کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، اور وہی شخص سخاوت کی صرف سے موصوف ہوتا ہے جو لوگوں کے ساتھ احسان اور مروت کا سلوک کرتا ہے، اور مروت سے پیش آنا بھی بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، کیونکہ بہت سی روایات میں تحفے تحائف دینے، مہمان نوازی کرنے اور بغیر فکر و فاقہ کی قید کے دوسرے کو کھانا کھلانے کے بارے میں بھی فضائل مروی ہیں۔ عزت بچانے کے لیے مال خرچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ آدمی اس لیے مال خرچ کرے تاکہ شعراء کی ہجوم سے بچے اور کمینے لوگوں کے شر سے محفوظ رہے۔ یہ اگرچہ دنیا کا فوری حاصل ہونے والا نفع ہے، لیکن اس کا دینی فائدہ بھی ہے۔ سید المرسلین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما وقع بہ المرء عرضہ کتب لہ بہ صدقات، یعنی جس چیز کے ذریعے بندہ اپنی عزت بچائے اس پر اسے صدقے کا ثواب دیا جاتا ہے، اور یہ خرچ کرنا دینی کیوں نہ ہو، جبکہ اس کے ذریعے غیبت کرنے والے کو غیبت کے گناہ سے اور عداوت کرنے والے کو انتقام اور بدلہ لینے کی صورت میں حدود شرع توڑنے سے روکا جا رہا ہے۔ جہاں تک خدمت کے بدلے اجرت دینے کی بات ہے تو یہ بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں، کیونکہ آدمی کو اپنے ثواب کی تیاری میں جن کاموں کی حاجت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ اگر وہ خود ہی تمام کام انجام دینے لگے تو دقت ہو جائے گی اور آخرت پر چلنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور ذکر و فکر جو سالکین کے لیے اعلیٰ مقامات میں سے ہے اس کی وجہ آوری نہ ہو سکے گی۔ ظاہر ہے جس کے پاس مال نہیں ہوگا وہ اپنے کام تنہا انجام دینے پر مجبور ہوگا، مثلا غلہ خریدنا اور اسے پیسنا، گھر کی صفائی کرنا، یہاں تک کہ جس کتاب کی اسے ضرورت ہوگی اسے خود ہی لکھنا ہوگا، جبکہ جو کام دوسروں کے ذریعے ہو سکتے ہیں اس سے انسانی غرض پوری ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ اس میں مشغول ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے خسارے کا باعث ہے، کیونکہ علم کا حصول اور اس پر عمل کرنا اور ذکر و فکر میں مشغول رہنا یہ ایسے کام ہیں جو دوسروں کے ذریعے نہیں ہو سکتے، لہٰذا ان کو چھوڑ کر دوسرے کاموں میں وقت ضائع کرنا نقصان کا باعث ہے۔ تیسری قسم، مال کسی متعین آدمی پر خرچ نہ ہو بلکہ اس سے عام فائدہ حاصل ہو، مثلا مساجد، پل، مسافر خانے اور بیماروں کے لیے اسپتال وغیرہ بنانا، راستے میں پانی کی سبیلیں لگانا اور اس کے علاوہ اچھے مقاصد کے لیے زمین وقف کرنا۔ یہ ایسے صدقات جاریہ ہیں جو آدمی کو مرنے کے بعد بھی نفع پہنچاتے ہیں، اور اللہ عز و جل کے نیک بندے ایسے لوگوں کے حق میں مدتوں دعائے خیر کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا خیر کا کام ہوگا۔ مال کے دنیاوی فوائد، یہ دین کے اعتبار سے مالی فوائد تھے، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ مثلا جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ مانگنے کی ذلت اور مفلسی کے عیب سے محفوظ رہتا ہے، اور مخلوق کے درمیان اسے عزت اور بزرگی حاصل ہوتی ہے، اس کے دوست احباب اور معاون زیادہ ہوتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت اور وقار بڑھتا رہتا ہے۔ یہ سب مال کے دنیاوی فوائد ہیں۔
مال کی آفات اور اس کی اقسام۔ مال کی آفات دینی بھی ہیں اور دنیاوی بھی۔ مال کے دینی نقصانات 3 قسم کے ہیں۔ پہلی قسم، مال آدمی کو گناہ کے راستے پر ڈال دیتا ہے کیونکہ خواہشات کی جلگار مسلسل رہتی ہے، جبکہ مال سے عاجز ہونا بعض اوقات آدمی اور گناہ کے درمیان رکاوٹ بنتا ہے اور بچنے کا ایک ذریعہ مال کا نہ ہونا بھی ہے۔ اور جب تک انسان کسی گناہ کے ارتکاب سے مایوس ہوتا ہے اس وقت تک اس کا شوق حرکت میں نہیں آتا، اور جو ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اب اس پر قادر ہے تو شوق ابھر آتا ہے، اور مال بھی ایک قسم کا گناہ پر قدرت کا ذریعہ ہے جو گناہوں کے شوق کو حرکت دیتا ہے اور فسق و فجور کا ارتکاب کرواتا ہے۔ اگر وہ اپنی خواہش پر عمل کرتا ہے تو ہلاکت میں پڑتا ہے، اور اگر صبر سے کام لیتا ہے تو تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ قدرت اور طاقت کے باوجود صبر کرنا انتہائی دشوار ہوتا ہے، اور مالداری کا فتنہ مفلسی کے فتنے سے بڑا ہے۔ دوسری قسم، مباحات میں خرچ انسان کو عیش و عشرت تک پہنچا دیتا ہے، اور یہ سب سے پہلا درجہ ہے۔ اور مالدار آدمی سے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو کی روٹی کھائے، موٹا کپڑا پہنے اور لذیذ کھانے چھوڑ دے، جیسا کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنی سلطنت میں کیا۔ جسے مالی وسعت میسر ہوگی وہ مباحات میں ضرور خوشحالی اختیار کرے گا اور اپنے نفس کو عیش و عشرت کا عادی بنائے گا، اور پھر جب خوشحالی میں اسے لذت ملنے لگے گی تو پھر اس سے رکنا ممکن نہ ہوگا، بلکہ پھر تو یہ حال ہو جائے گا کہ اگر حلال آمدنی عیش و عشرت کے تقاضے پورے کرنے سے قاصر ہوگی تو وہ مشکوک اور حرام ذرائع استعمال کرنے پر دریغ نہیں کرے گا۔ ریاکاری، منافقت، جھوٹ اور اس کے علاوہ دیگر بری خصلتوں کو دل میں جگہ بنانے کا موقع دے گا تاکہ اس کے ذریعے دنیاوی معاملات منظم رہیں اور اس کے عیش و عشرت میں کمی نہ آئے، کیونکہ جس کا مال زیادہ ہوتا ہے اسے لوگوں کی بھی زیادہ حاجت پڑتی ہے، اور جسے لوگوں کی زیادہ حاجت پڑتی ہے وہ اس سلسلے میں منافقانہ روش بھی اختیار کرتا ہے اور لوگوں کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ عز و جل کی نافرمانی سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اگر آدمی پہلی آفت یعنی مال کے ذریعے گناہ اختیار کرنے سے بچ بھی جائے لیکن وہ مخلوق کی طرف محتاجی سے نہیں بچ سکتا۔ مخلوق کی محتاجی دوستی اور دشمنی کا سبب بنتی ہے، اور اس سے حسد، کینہ، ریاکاری، تکبر، جھوٹ، چغلی، غیبت اور ایسے تمام گناہ پیدا ہوتے ہیں جو دل اور زبان کے ساتھ خاص ہیں، اور پھر یہ بھی امکان رہتا ہے کہ یہ گناہ دل و زبان سے بڑھ کر دوسرے اعضاء کی طرف منتقل ہو جائیں، اور یہ سب کچھ مال کی نحوست ہے کہ اس کی حفاظت اور اصلاح کی وجہ سے آدمی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تیسری قسم، یہ آفت ہر مالدار میں پائی جاتی ہے۔ وہ مال کی درستی میں گم ہو کر یاد الہی سے غافل ہو جاتا ہے، اور ہر وہ چیز جو یاد الہی سے غافل کر دے وہ محض نقصان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مال میں 3 آفتیں ہیں، ایک یہ کہ بندہ حرام طریقے سے مال حاصل کرے گا۔ عرض کی گئی اگر حلال طریقے سے حاصل کرے تو فرمایا پھر وہ اسے ناحق استعمال کرے گا۔ عرض کی گئی اگر حق کے مقام پر خرچ کرے تو فرمایا اس کی درستی مالدار کو اللہ عز و جل سے غافل کر دے گی۔ غفلت جیسے مرض کا علاج انتہائی دشوار ہے، کیونکہ عبادات کی اثر اور اس کا مغز اللہ عز و جل کا ذکر اور اس کی عظمت و جلالت میں تفکر ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ دل ذکر و فکر کے لیے فارغ ہو، جبکہ جس کے پاس زمین ہو وہ رات دن کھیتی کے جھگڑوں میں الجھا رہتا ہے، کبھی حساب کتاب کر رہا ہوتا ہے، کبھی شرکا سے جھگڑ رہا ہوتا ہے، کبھی پانی اور حد بندی کے معاملے پر اختلاف کر رہا ہوتا ہے، کبھی زمین کے خراج کے معاملے پر حکومتی کرندوں سے جھگڑ رہا ہوتا ہے، کام میں کوتاہی کے سبب مزدوروں پر برس رہا ہوتا ہے، اور خیانت اور چوری کے حوالے سے کاشتکاروں سے جھگڑ رہا ہوتا ہے۔ جبکہ تاجر کو اپنے شریک کی طرف سے خیانت کی فکر لگی رہتی ہے، نیز اسے یہ غم بھی ستائے رہتا ہے کہ وہ نفع میں برابر کا شریک رہتا ہے لیکن کام میں برابر ہاتھ نہیں بٹاتا۔ علاوہ ازیں اسے شریک کی طرف سے مال ضائع کرنے کی شکایت بھی رہتی ہے۔ یہی حال جانوروں کے مالکوں کا بھی ہے، بلکہ دیکھا جائے تو جتنے بھی اموال ہیں ان سب کے مالکان بھی اسی قسم کے مسائل سے دوچار ہیں۔ الغرض مال کی کوئی بھی صورت ہو یہی پریشانیاں لگی رہتی ہیں، لیکن جو خزانہ زمین میں دفن کیا گیا ہو اس میں مشغولیت کم ہوتی ہے۔ اگرچہ یہاں بھی دل کا تردد باقی رہتا ہے کہ کہاں خرچ کرے، اس کی حفاظت کیسے کرے، لوگوں کی لالچ سے کیسے بچا جائے۔ غرض دنیا داروں کی افکار کی وادیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور جس آدمی کے پاس صرف ایک وقت کا کھانا ہو وہ ان تمام پریشانیوں سے محفوظ ہے۔ یہ ہیں مال کی دنیاوی آفات۔ اس کے ساتھ ساتھ مالداروں کو دنیا میں پریشانی، غم، خوف، حاسدوں کے حسد کو دور کرنے کی مشقت، مال کی حفاظت اور کمائی وغیرہ جیسی بہت سی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں۔ لہذا مال کا تریاق یعنی علاج یہ ہے کہ اس سے گزر بسر کے لیے لینے کے بعد باقی مال کو اچھے کاموں میں خرچ کر دیا جائے، کیونکہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ زہر اور آفات ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے سلامتی اور بہترین مدد کا سوال کرتے ہیں، بے شک وہ اس پر قادر ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔